بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کی جس نے عباسی خلافت کے ابتدائی دور میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام تھا بہا فرید زوزانی نیشاپوری، ایک مجوسی، ایک مدعی نبوت اور ایک حیرت انگیز کہانی کا کردار۔ 8ویں صدی عیسوی میں جب عباسی خلافت اپنے ابتدائی سالوں سے گزر رہی تھی، خراسان کے مشہور گورنر ابو مسلم خراسانی کی حکومت تھی۔ انہی دنوں نیشاپور کے قریب ایک شخص ظاہر ہوا جو زوزان کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس کا نام تھا بہا فرید زوزانو۔ تو چلتے ہیں آج ہم بہا فرید کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس جھوٹے مدعی نبوت نے اپنی خانہ ساتھ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا گل کھلائے اور کیسی کیسی شعبدہ بازیاں دکھا کر خلق خدا کو گمراہی کے راستے پر گامزن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بہا فرید شروع کے زمانے میں زوزان سے چین کی طرف چلا گیا، وہاں 7 سال تک قیام کیا۔ واپسی کے وقت دوسرے چینی تحائف کے علاوہ سبز رنگ کی ایک نہایت باریک قمیض بھی ساتھ لے کر آیا۔ اس کا کپڑا اس قدر باریک تھا کہ قمیض آدمی کی مٹھی میں آ جاتی تھی، چونکہ اس زمانہ تک لوگ زیادہ باریک کپڑوں سے روشناس نہیں ہوئے تھے۔ بہا فرید نے اس قمیض سے معجزہ کا کام لینا چاہا۔ چین سے واپس آ کر رات کے وقت اپنے وطن پہنچا، کسی سے ملاقات کیے بغیر رات کی تاریکی میں سیدھا بت خانے کی طرف چلا گیا اور مندر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب صبح کے وقت پجاریوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے نیچے اترنا شروع کیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ 7 سال تک غائب رہنے کے بعد اب یہ بلندی کی طرف سے کس طرح آ رہا ہے۔ لوگوں کو حیرت زدہ دیکھ کر کہنے لگا کہ حیرت کی کوئی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا۔ میں برابر 7 سال تک آسمانوں کی سیر و سیاحت میں مصروف رہا۔ وہاں مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ آخر رب نے مجھے شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ قمیض پہنا کر زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں ابھی ابھی آسمان سے نازل ہو رہا ہوں۔ اس وقت مندر کے پاس ایک کسان ہل چلا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے خود اسے آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پجاریوں نے بھی اس کے اترنے کی شہادت دی۔ بہا فرید کہنے لگا کہ خلعت جو مجھے آسمان سے عنایت ہوا وہ زیب تن ہے۔ غور سے دیکھو کہ کہیں دنیا میں بھی ایسا باریک اور نفیس کپڑا تیار ہو سکتا ہے۔ لوگ اس قمیض کو دیکھ کر انتہائی حیران ہوئے۔ غرض یہ کہ آسمانی نزول اور عالم بالا کے معجزہ خلعت پر یقین کر کے ہزاروں مجوسی اس کے پیروکار بن گئے۔ اب اس نے ادعائے نبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے نئے دین کا دسترخوان بچھا کر دعوت دینا شروع کر دی، اور لوگ دھڑا دھڑ اس کے دام تزویر میں پھنسنے لگے۔ جس طرح کہ ہر جھوٹے مدعی نبوت کا طریقہ کار ہوتا ہے، اسی طرح بہا فرید نے مجوس کے مقتدا زرتشت کو سچا پیغمبر تسلیم کیا، جس طرح کہ دیگر مدعیان نبوت سچے نبیوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع مل سکے۔ اب ہم بات کریں گے بہا فرید کی شریعت کی عجیب و غریب احکام اور اس کی عجیب و غریب قسم کی کارستانیوں کے اوپر۔ بہا فرید نے 20 خرافات جاری کی۔ اس نے اپنی امت پر 7 نمازیں فرض کی۔ پہلی نماز خدائے برتر کی حمد و ستائش کو شامل تھی، دوسری آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے متعلق تھی، تیسری حیوانات اور ان کے رزق کی طرف منسوب تھی، چوتھی دنیا کی بے ثباتی اور موت کی یاد و تذکیر پر مشتمل تھی، پانچویں کا تعلق بعثانہ یوم عدالت سے تھا، یعنی قیامت کے دن سے، چھٹی میں ارباب جنت کی راحت اور اہل دوزخ کے مصائب کی یاد تازہ کی جاتی تھی، ساتویں نماز میں صرف اہل جنت کی اقبال مندی کو شرح سے بیان کیا جاتا تھا۔ بہا فرید نے اپنے پیروکاروں کے لیے ایک فارسی کتاب بھی لکھی اور حکم دیا کہ تمام لوگ سورج کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ کے وقت دونوں گھٹنے زمین پر نہ لگیں بلکہ ایک زانو سے سجدہ کیا جائے۔ استقبال قبلہ کے بجائے حکم تھا کہ آفتاب کی طرف یعنی سورج کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی جائے۔ سورج جس رخ پر ہوتا تھا اسی طرف منہ کیا جاتا تھا۔ بال کاٹنے یا مونڈنے کی ممانعت کر دی گئی، بلکہ حکم تھا کہ سب لوگ اپنے بال کل کے کل چھوڑ دیں۔ اس کی شریعت کا ایک حکم یہ بھی تھا کہ جب تک مویشی بوڑھا اور لاغر نہ ہو جائے اس کی قربانی نہ کی جائے۔ اسی طرح شراب کی ممانعت کی اور حکم دیا کہ 400 درم سے زیادہ کسی عورت کا مہر نہیں مقرر کیا جائے گا۔ جب ابو مسلم خراسانی نیشاپور آیا تو مسلمانوں اور مجوسیوں کا ایک وفد اس کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ بہا فرید نے دین اسلام اور
مجوسیوں کے درمیان رخنہ اندازیاں شروع کر رکھی ہیں۔ ابو مسلم نے عبداللہ بن شعبہ کو اس کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بہا فرید کو معلوم ہو گیا کہ اس کی گرفتاری کا حکم ہوا ہے تو فوراً نیشا پور سے بھاگ کر چلا گیا۔ عبداللہ بن شعبہ نے تعاقب کر کے اسے جبل بادغیس پر پکڑ لیا اور گرفتار کر کے ابو مسلم کے سامنے حاضر کیا۔ ابو مسلم نے دیکھتے ہی خنجر کا وار کر کے اس کا سر قلم کر کے اس کی نبوت کا خاتمہ کر دیا اور حکم دیا کہ اس کے پیروکار بھی ہلاک کیے جائیں اور گرفتار کیے جائیں۔ وہ بہا فرید کی گرفتاری سے پہلے ہی بھاگ چکے تھے، اس لیے بہت تھوڑے آدمی ابو مسلم کی فوج کے ہاتھ چڑھے۔ اس کے پیروکار بہا فریدیہ کہلاتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ان کے نبی کے خاص خادم نے انہیں اطلاع دی تھی کہ بہا فرید ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گیا تھا اور وہ کسی مستقبل زمانہ میں آسمان سے نازل ہو کر اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے البیرونی کی کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ سے بیان کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے دوسرے ٹاپک کی طرف اور ایک اور مدعی نبوت کا ذکر کریں گے جس کا نام ابو عیسیٰ اسحاق اصفہانی تھا۔ ابو عیسیٰ اسحاق بن یعقوب اصفہان کا ایک یہودی تھا جو الوہیم یعنی عابد اللہ کے لقب سے مشہور تھا۔ یہود کا ایک مذہبی گروہ جسے عیسویہ کہتے ہیں اسی کی طرف منسوب ہے۔ یہ شخص نبوت کا مدعی تھا۔ یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ آج تک اس مسیح کی آمد کے منتظر چلے آتے ہیں جس کے ظہور کی بشارت جناب موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ ابو عیسیٰ نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح منتظر کا رسول ہوں۔ اس کا بیان تھا کہ مسیح منتظر سے پہلے یکے بعد دیگرے 5 رسول مبعوث ہوں گے جن کی حیثیت جناب مسیح موعود کی سی ہی ہوگی۔ یہ اس بات کا مدعی تھا کہ خالق کے کائنات نے مجھ سے ہم کلام ہو کر مجھے اس بات کا مکلف بنا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو غاصب قوموں اور ظالم حکمرانوں کے پنجے استبداد سے خلاصی بخشوں یعنی آزادی دلاؤں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ مسیح بنی آدم میں سب سے افضل ہے، اسے تمام انبیاء گزشتہ پر شرف اور برتری حاصل ہے اور اس کی تصدیق ہر شخص پر واجب ہے۔ کہا کرتا تھا کہ میں مسیح موعود کا داعی ہوں اور داعی بھی مسیح ہوتا ہے۔ اس نے بھی اپنے پیروکاروں کے لیے ایک کتاب کو مدون کیا اور اس کو منزل من اللہ بتایا یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب۔ اس میں اس نے تمام ذبائح کو یعنی ذبح کرنے والی چیزوں کو حرام قرار دیا اور طیور یعنی پرندے ہوں یا جانور ہوں علی الاطلاق ہر ذی روح کے کھانے سے منع کر دیا۔ اپنے پیروکاروں پر 10 نمازیں فرض کی، ان کے اوقات معین کر دیے اور ہر ایک کو قیام نماز کی سخت تاکید کی۔ اس نے یہودیوں کے بہت سے احکام شریعت کو جو تورات میں مذکور ہیں ان کی مخالفت کی۔ بے شمار یہودیوں نے اس کی متابعت اختیار کی اور بہت سے آیات اور معجزات کو اس کی طرف منسوب کر دیا۔ جب اس کی جمعیت بہت بڑھ گئی تو اس نے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے۔ رے ایک علاقے کا نام ہے، اس میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ لڑائی سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے زمین پر ایک خط کھینچ کر اپنے پیروکاروں سے کہا کہ تم لوگ اس خط پر قائم رہو اور اس سے آگے نہ بڑھو، دشمن کی مجال نہیں کہ اس خط سے آگے بڑھ کر تم پر حملہ آور ہو سکے۔ آخر جب جنگ کے وقت لشکر منصور پیش قدمی کرتا ہوا خط کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس کا جھوٹ کا پول کھلنے والا ہے تو جھٹ سے اپنے پیروکاروں سے علیحدہ ہوا اور خط پر پہنچ کر لڑائی شروع کر دی۔ اس کو دیکھ کر اس کے پیروکار بھی خط پر یعنی اس لکیر پر آ گئے اور خوب جنگ شروع ہو گئی۔ وہ مسلمان بھی بکثرت شہید ہوئے لیکن انہوں نے مارتے مارتے دشمن کا بالکل صفایا کر دیا۔ ابو عیسیٰ بھی مارا گیا اور اس کے اکثر پیروکار بھی تلوار کی نظر ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ اسی طرح اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے تیسرے ٹاپک کی طرف اور آج ہم جس آدمی کا تیسرے نمبر پر ذکر کریں گے اس کا نام تھا استاد سیس خراسانی۔ یہ بھی ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا جس نے نبوت کا جھوٹا اعتقاد لوگوں میں پھیلا کر اپنی دکانداری چمکانے کی کوشش کی۔ چنانچہ جن ایام میں اسلامی سیاست کی باغ دوڑ خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کے ہاتھ میں تھی، استاد سیس نامی ایک مدعی نبوت ہرات، بادغیس، سجستان وغیرہ اطراف خراسان میں ظاہر ہوا اور دعوی نبوت کے بعد لوگ کثرت سے اس کے دام میں پھنسے کہ چند ہی سال میں اس کے پیروکاروں کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اتنی بڑی جمعیت دیکھ کر اس کے دل میں استعمار اور ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی اور وہ خراسان کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر اجسم
جو کہ مرو نامی شہر کا عامل تھا، اس نے لشکر مرتب کیا اور استاد سیس سے جا کر جنگ کی۔ استاد سیس کی قوت بہت بڑی ہوئی تھی، اس نے اجسم کے لشکر کا بیشتر حصہ بالکل قتل کر دیا اور خود اجسم بھی میدان کی نظر ہو کر شہادت کے مقام تک پہنچ گیا۔ اجسم کے مارے جانے کے بعد خلیفہ نے اور بھی سپہ سالار فوجیں دے کر روانہ کیے، مگر یا تو مارے گئے یا سرکوب ہو کر واپس آئے۔ جب استاد سیف نے خلیفہ کے آخری سپہ سالار کو پسپا کیا تو اس وقت خلیفہ منصور بدان کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ خلافت کی فوجوں کی ناکامیوں اور پامالیوں پر خلیفہ سخت پریشان ہوا۔ آخر خازم بن خزیمہ نامی ایک نہایت جنگ آزمودہ فوجی افسر کو اس غرض سے ولی عہد سلطنت مہدی کے پاس نیشا پور بھیجا کہ اس کی ثوابدید کے مطابق استاد سیس کے مقابلے پر جایا جائے۔ مہدی نے اسے تمام نشیب و فراز سمجھا کر 40,000 کی جمعیت سے روانہ کیا۔ خازم کی اعانت کے لیے اور بھی آزمودہ کار افسران روانہ کیے گئے۔ بکار بن مسلم عقیلی نامی ایک مشہور سپہ سالار بھی خازم کے ماتحت روانہ کیا گیا۔ اس وقت خازم کے لشکر میں حیثم بن شعبہ، اسی طرح نہار بن حسین سعدی اور بکار بن مسلم عقیلی متعین تھے۔ جھنڈا زبرقان نامی آدمی کے ہاتھ میں تھا۔ خازم نے میدان کارزار میں جا کر اچھی طرح دیکھ بھال کی اور غنیم کو دھوکہ دینے کی غرض سے بہت سی خندقیں بنوائیں اور مورچے قائم کیے اور ہر ایک خندق کو دوسری سے بذریعہ سرنگ ملا دیا۔ ان سب کے علاوہ ایک خندق اتنی بڑی کھدوائی جس میں خازم کا سارا لشکر سما سکتا تھا۔ یہ جو آخری خندق تھی، اس کے 4 دروازے بنوائے، ہر دروازے پر 1,000 چنیدہ سپاہی کار آزمودہ سرداروں کی قیادت میں متعین کر دیے گئے۔ استاد سیس خراسانی کے پیروکار بھی ساز و سامان سے لیس ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کے ساتھ بھی پھاوڑے، کدال اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پہلے اس دروازے سے جنگ شروع کی جس طرف بکار بن مسلم تھا۔ بکار اور اس کی فوج اس بے جگری سے لڑی کہ استاد سیس کے دانت کھٹے کر دیے۔ ادھر سے ہٹ کر وہ اس طرف کو جھکا جس دروازہ پر خود خازم مستعد جنگ ہو کر کھڑا تھا۔ اسی طرح پیروان سیس میں سے حریش نامی ایک فوجی سردار بھی اہل سجستان کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے جنگ کے ارادے سے خازم کی طرف پڑا۔ خازم نے حریف کو اپنی طرف آتے دیکھ کر حیثم بن شعبہ کو بکار کی طرف سے نکل کر حریف پر پیچھے سے حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود خازم سینہ سپر ہو کر حریش کے مقابلے پر آ گیا اور نہایت ہی جواں مردی سے جنگ کا میدان گرم ہو گیا۔ اسی اثنا میں حریش کے پیچھے سے لشکر حیثم کے پھریرے ہوا میں اڑتے دکھائی دیے۔ خازم کے لشکریوں نے جوش جہاد میں نعرہ تکبیر بلند کیے۔ اسی طرح خازم نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور اپنے اجتماعی قوت سے یک بارگی حملہ کر دیا۔ جو ہی سیس اور حریش کے ہم رکاب فوجیں بقصد فرار پیچھے ہٹیں تو حیثم کے سپاہ نے انہیں تلواروں اور نیزوں پر رکھ لیا اور اتنے میں نہار بن حسین اپنی فوج کے ساتھ اور بکار بن مسلم اپنی جمعیت کے ساتھ اگلی جانب سے نکل کر دشمنوں پر حملہ آور ہوئے اور بہت دیر تک قتل اور خون ریزی کا بازار گرم رہا۔ خلافت کی فوجوں نے دشمن پر اتنی تلوار چلائی کہ میدان جنگ میں ہر طرف مرتدین کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اس مارکہ میں سیس کے قریباً 17,000 آدمی مارے گئے اور 14,000 قید کر لیے گئے۔ چنانچہ استاد سیس خراسانی اپنے باقی ماندہ 30,000 فوج کو لے کر پہاڑ کی طرف بھاگا اور وہاں جا کر چھپ گیا، جس طرح کہ خرگوش شکاریوں سے جا کر چھپ جاتا ہے۔ اب خازم فتح اور کامیابی کے پھریرے اڑاتا ہوا پہاڑ پر پہنچا اور محاصرہ کر لیا۔ اتنے میں شہزادہ مہدی نے ابو عون کی قیادت میں بہت سی مدد بھیج دی۔ ابو عون اپنی فوج لے کر اس وقت پہنچا جب استاد سیس محصور ہو چکا تھا۔ آخر سیس نے محاصرہ سے تنگ آ کر اپنے تئیں خازم کے سپرد کر دیا۔ استاد سیس خراسانی اپنے بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ خازم نے مہدی کے پاس فوراً فتح کی خوشخبری لکھ بھیجی۔ جو ہی یہ خوشخبری مہدی کے پاس پہنچی، اس نے اپنے باپ خلیفہ منصور کے پاس فتح اور کامیابی کا ایک خط لکھا۔ یہ ساری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے تاریخ طبری اور تاریخ ابن اسیر سے بیان کی ہے۔ یہ 3 جھوٹے مدعیان نبوت کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو ان کے حالات، واقعات سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اپنے دوست و احباب میں اس کو شیئر بھی کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ہماری موٹیویشن میں اضافہ کیجئے تاکہ ایسی مزید علمی اور معلوماتی ویڈیوز ہم آپ تک باہم پہنچاتے رہیں، اور مزید ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔
اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔